السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کو ظہر کی نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ظہر کی نماز میں کتنی رکعت ہے، امام کے پیچھے پڑھے تو کیسے پڑھے اور اکیلے میں پڑھے تو کیسے پڑھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ظہر کی نماز میں کل 12 رکعت ہے، جس میں سے سب سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے۔ تو سب سے پہلے ظہر کی 4 رکعت سنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نیت اس طرح کرے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد آپ نیت باندھ لے، اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائے، کوئی سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں کم سے کم اس تسبیح کو 3 بار پڑھے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس تسبیح کو کم سے کم 3 بار پڑھے اور رکوع سے سر اٹھا کر پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں بھی کم سے کم اس تسبیح کو 3 بار پڑھے، سبحان ربی الاعلی۔ 2 سجدہ کرے، 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کوئی سورت ملائے، پھر رکوع سجدہ جس طرح کیا اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ جائیں گے، اور قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد پوری التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات، پوری تحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جس طرح 2 رکعت پڑھیں اسی طرح پڑھ لیں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت میں قاعدہ میں بیٹھے تو چوتھی رکعت میں پوری التحیات پڑھے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات، پوری تحیات پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھے، یعنی اللہم صلی علی، یہ درود شریف پڑھے پوری درود، اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیر دے، پھر بائیں جانب سلام پھیر دے۔ تو یہ سنت پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرض پڑھیں، تو فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اکیلے میں فرض پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت کرے، اور جس طرح آپ نے سنت پڑھا اسی طرح پڑھنا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ سنت میں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے تھے، اور فرض میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے، اور لاسٹ والی آخری والی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے جس طرح سنت پڑھے اسی طرح نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اور اگر کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے نماز ظہر کی 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ چپ چاپ خاموش رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف امام کے ساتھ آپ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے میں جائے تو تسبیح پڑھے، اس کے بعد قاعدہ میں بیٹھے تو التحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھے، اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت ہے، تو 2 رکعت سنت اس طرح پڑھے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز ظہر کی سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد جس طرح آپ نے 4 رکعت سنت پڑھی اسی طرح اس سنت کو بھی پڑھنا ہے۔
بس وہ 4 رکعت ہے اور یہ 2 رکعت ہیں۔ اس کے بعد پھر نفل، تو نفل کی نیت اس طرح کرے کہ نیت کی میں نے نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور جس طرح آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی اسی طرح نفل کو بھی پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد یہ نماز مکمل ہو گئی، کل 12 رکعت ہو گئے۔ تو حضرات، آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ظہر کی نماز کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔